ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کافی عرصے سے بڑے آبجیکٹیو پروگرامز کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، اور میرا ایم یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے میں نے ٹائم دیا ہو ماضی میں بطور ایک صحافی کے، میں نے اگر تحقیق کی ہو کسی چیز پر اور بہت زیادہ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط رائے ہو، ویسے تو میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا، ٹی وی پر تو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اگر تحقیق کر رکھی ہو اور اس پہ کبھی رائے دی ہو تو پھر کوشش کرتا ہوں اس موضوع کو بار بار موضوع بحث ضرور بناؤں۔ بات یہ کہ ماضی کے اندر آپ کو پتہ ہوگا اس ملک کے اندر سی پیک کے موضوع کے اوپر بہت کام ہوا۔ اب وہ حقیقی اس میں کتنا کام ہوا یہ رہنے دیجئے، منصوبہ آج کا نہیں، منصوبہ کافی پرانا ہے۔ سن 2008 کے اندر ہی اس کا آغاز آہستہ آہستہ ہو چکا تھا اور پھر 2014 میں جا کر اس کا خاکہ مکمل ہوا۔ پھر چین کے صدر نے آنا تھا، کچھ پاکستان کے جو حالات تھے اس وقت، سیاسی حالات، وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ وہ نہیں آئے، لیکن ان کے آنے یا نہ آنے سے سی پیک منصوبے کا خاکہ متاثر نہیں ہوا۔ آغاز میں 68 ارب US ڈالر کے آؤٹ لے کا پروگرام تیار کیا گیا، جس میں سے 43 ارب ڈالر کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ بالکل واضح پروگرام ہے۔ یہ سب مفروضوں کی بنیاد پہ نمبر پیش کر رہا ہوں، یہ سارے وہ نمبر ہیں جو مفروضوں کی بنیاد پر مختلف سورسز سے ہمیں ریسیو ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے گا نہیں صاحب 68 نہیں تھا 63 تھا، چلو ہم وہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کوئی کہے گا نہیں صاحب 43 نہیں تھے 34 تھے، ہم وہ بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن 34 ارب ڈالر بھی ایک چھوٹی رقم نہیں۔ پاکستان معاشی طور پہ بڑی مشکلات کا شکار تھا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ سرمایہ کاری کے لیے کوئی اور ملک تیار نہیں، صرف چین تیار ہے، اس لیے سی پیک منصوبہ بنایا جائے۔ کسی نے اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر تحقیق نہیں کی تھی۔ سب سے پہلے یہ واضح کرتا چلوں کہ چین کے معذرت 2 ڈسٹنکٹ حصے ہیں، ایک حصہ ویسٹرن چائنا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ ایسٹرن چائنا ہے۔ جیسے پاکستان کے بھی اپنے سسٹمک چیزیں ہیں، ہماری پاپولیشن بھی انڈس کے ارد گرد، اس کی ٹریبیوٹریز کے ارد گرد ہے، بالکل اسی طرح چین کی آبادی بھی زیادہ جو ہے وہ ایسٹرن چائنا پہ زیادہ فوکسڈ ہے۔ ویسٹرن چائنا کے اندر 5% آبادی ہے رفلی، اگر آپ ایسے ایک ڈائگنل پہ ڈرا کر دیں تو، اور اس میں ہی تبت کا حصہ بھی آ جاتا ہے، اس میں ویسٹرن چائنا کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں آ جاتی ہیں جو کہ ماضی کے اندر چین کا حصہ نہیں تھی، لیکن یہ ویگر بھی تھے، اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ تھے سینٹرل ایشیا کے، جو وقت کے ساتھ ساتھ چائنیز امپائر میں شامل ہو گئے۔ کسی نے اس کی اسیسمنٹ نہیں کی کہ پاپولیشن اسیسمنٹ کیا ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر لاجسٹیکل اس وقت کیا ہے۔ آپ کراچی سے ڈائریکٹ بالکل بیجنگ نہیں جا سکتے، آپ کراچی سے بالکل شنگھائی نہیں جا سکتے، اس کے لیے میری ٹائم یا ایئر روٹ بہتر رہے گا۔ یہ امپریکٹیکل چیزیں، وہ ٹیرین بھی بہت مشکل ہے۔ خیر، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے بھی، لیکن میرے ساتھ گلوبل اسٹریٹجسٹ اور بلوچستان اکنامک فورم کے سربراہ جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شکریہ سر۔ میرے خیال سے جتنے آپ نے میں نے سی پیک پر شو کیے اتنے تو شاید میڈیا پر، اگر ایک طرف سارے کے سارے ایکیومولیٹڈ شوز رکھ دیے جائیں اور ایک طرف وہ رکھ دیے جائیں جو میرے اور آپ کے ہوئے ہیں اس چینل پر بھی، تو میرے خیال سے تعداد ہماری زیادہ ہو جائے گی سی پیک کے شوز کی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ انیشل اسیسمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا موصوف وزیر ابھی بھی عہدے پر فائز ہیں، جنہوں نے اس وقت سی پیک کا اعلان کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 2025 بھی نکل گیا، تو وہ پروگرام 2025 کا کیا ہوا اس متعلق آپ سے جاننا چاہوں گا۔ لیکن پہلے مجھے سی پیک کی آن گراؤنڈ موروثی حالات کے تحت پکچر ڈرا کر کے بتائیں پلیز، ریئلٹی۔ یس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم نے کافی سی پیک پہ پروگرام کیے اور الحمدللہ کوشش کی کہ اس کو وزڈم کریٹ کیا جائے۔ جیسے آپ نے اپنے کلمات میں بولا کہ سی پیک اوریجنلی 64 to 68 بلین ڈالرز ورتھ پروجیکٹ تھا اور ہے بھی۔ فرسٹ فیز میں کوئی 32 بلین ڈالرز انیشلی لگے اور وہ اپ کنٹری میں زیادہ لگے انرجی سائٹ پہ، اور پھر نیچرلی پھر روڈز بھی تھی اور بھی معاملات تھے، لیکن فائنلی کیونکہ اینڈ تو سی پیک کا چائنا سے شروع ہو کے گوادر پہ تھا، تو گوادر بھی الحمدللہ پورٹ بن گیا، پورٹ کے بعد پھر ایئرپورٹ بن گیا، ایئرپورٹ کے بعد جو کنیکٹیوٹی ادھر ہائی وے ہے ایسٹرن بائی پاس وہ بھی اس کو بن گیا۔
لیکن پریکٹیکلی اس کو فعال ہونا چاہیے تھا, ابھی تک فعال نہیں ہوا. وہ بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک فعال نہیں ہوا. اس کی وجوہات یہ کہ پاپولیشن کو اکنومیکلی وائبرنٹ نہیں بنایا گیا. پاپولیشن کے لیے کاروبار, انڈسٹری, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. 2 انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں, ایک فری زون ہے جو چائنا کے ایک قسم کی ڈومین ہے, اور ایک اپنا گوادر انڈسٹریل زون ہے جو پروونشل گورنمنٹ اس کو کرتی ہے ہینڈل. تو دونوں میں اس لیول کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جو آپ کہیں کہ یہ سکسیسفل ہوں گے, which is I think it should have not been delayed but it has been delayed. تو whatever it is, according to the two governments, government of Pakistan, government of People's Republic of China, کہ فرسٹ فیز جو ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو چکا. اس میں نے عرض کیا کہ دونوں کا ٹارگٹ جو تھا وہ انرجی تھا. اب سیکنڈ فیز میں جو پروجیکشن آئی ہے اور جو ہماری منسٹریز یا چائنا جو بول رہا ہے, وہ ان کا جو کہنا ہے کہ سیکنڈ فیز میں ہم ایگریکلچر کو فوکس کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان میں ایگریکلچر جو ہے بالکل بہت بڑا سیکٹر ہے. ہماری اکانومی ڈپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پہ, لیکن ایگریکلچر کی ماڈرنائزیشن جو ہے وہ ابھی تک اس لیول کی نہیں ہوئی جیسے دنیا کے اندر ہے. میکنائز سسٹم جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے, ہمارے جو ولیجرز ہیں یا فارمرز ہیں وہ وہی پرانا جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ ایک چیز مینشن کروں گا کہ بلوچستان کی جو اکانومی ہے وہ 67% جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بہترین فروٹ ہوتا ہے, کراپ بھی ہے مختلف, لیکن فروٹ فارمنگ از آن دا پیک آن دا نارتھ. انفارچونیٹلی اب اتنا ٹائم ہو گیا, نہ وہاں کوئی ویزیبل کولڈ سٹوریج ہیں, نہ پروسیسنگ یونٹس ہیں, نہ ان کی جو مارکیٹ ہے وہ کریٹ کی گئی ہے. تو یہ ایگریکلچر نو ڈاؤٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. اب ان تمام معاملات کو لے کے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے یا چائنا کس ڈائریکشن سے سوچ رہے ہیں, ابھی تک یہ ڈکلیریشنز ہیں, لیکن فیز 2 کو پریکٹیکل کیا شیپ ملے گی, کیا لیڈ لیں گے, وہ دیکھنا ہے ہمیں. اچھا, آپ جب بھی آتے ہیں ظاہری بات ہے سطحی گفتگو تو آپ کے ساتھ نہیں ہو پاتی کیونکہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول کافی ہائی ہے. عام ہمارے ہاں لوگوں کا I don't know whether people will get offended but people will not be able to grasp the intellectual level that you have کیونکہ آپ بڑے دورست اور دور اندیش معاملات کو دیکھتے ہیں. جو چیزیں میں نے آپ کی باتوں سے اخذ کی ہیں اس میں آپ نے ریجنل ڈائنامکس کو بھی اسٹڈی کر لیا, اس میں انکلوڈ کر لیا. اس میں آپ نے ظاہری بات ہے اس وقت کی چینجنگ صورتحال کو بھی اور ماضی کے اندر بھی جو سلیکٹنس رہی کس سائڈ سے رہی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن میں لیتے ہیں. لیکن لیٹ می گو پیس بائی پیس. دیکھیں, آئی تھنک دیٹ چائنا ان لائک ادر کنٹریز ہیز مائکرو انٹرسٹس, جس کے معنی یہ ہے کہ اٹ نیور گوز ان آل ان ٹو پروٹیکٹ ایوری انٹرسٹ آف another country and does not interfere in every affair of another country even if it has stakes there. اس کا مائکرو انٹرسٹ جن جن چیزوں کے اندر تھا وہاں چائنا نے اپنے گولز اچیو کیے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ پرائمری ہم لوگوں کا انٹرسٹ یہ تھا کہ there should be a communication link. I think that was one of the first projects for which I think the Chinese, I think what I can recall is that there was a globe that was placed in Islamabad. This was the fiber link. It was a small project but it was one of the first priorities that they had. They did that. Like you said, the special economic zone, I think that was part of the priority system. That also happened. I don't know about the white oil pipeline. This I will ask you of what transpired there. But another thing was to logistically connect Pakistan and China over the strategic region of where there's a tripatriate dispute. یہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئے گا. Basically Kashmir is a tripatriate dispute. Of course Pakistan has good terms with China, but India does not have good terms with China. Pakistan had forgone its right over Aksai Chin and given the portion of Aksai Chin back to China for the better long-term interest of this country. لیکن let me just close this question here ورنہ سوال میں ہی جواب ہو جائے گا.
میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مائکرو انٹرسٹ میں جو چیزیں تھیں چائنا کی وہ تو انہوں نے کمپلیٹ کر لی. اب ہمارے انٹرسٹ کے لیے جو چیزیں تھیں اس کی لسٹ ہم نے بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ دیکھیں یہ تو بالکل انیشل ججمنٹ تھی ہماری گورنمنٹ کی کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا. چائنا نے اور ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ وائز ڈیسیجن لیا ہو کہ آپ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کو ڈیولپ ہونے کے لیے سب سے پہلے انگریڈینٹ از دی لاجسٹکس، مین کہ آپ کو اچھی روڈ ہونی چاہیے، پاور چاہیے تھی آپ کو انرجی سیکٹر میں، اور یہ تمام چیزیں ہوئیں کی گئیں. اب اس کے ڈاؤن سٹریم مائکرو لیول جو ہے اب صوبوں کا کام ہے میں سمجھتا ہوں. اب فیڈرل گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ آپ ریل ٹریک ہے اس کو آپ کریں، ایویشن ہے اس کو کریں، آپ انرجی سیکٹر میں بالکل فیڈرل گورنمنٹ کا ہے پرویو. لیکن یہ جو مائکرو لیول پہ ہے لیبر انٹینسو جو کام ہے یہ تو 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹ کی نہیں. let's put it this way. I'll go by a list. The first list that was given to us, let me start off with that. It was said that despite the fact that CPEC is an energy corridor, but the communication lines between Pakistan and India will be developed in such a way so that there is better communication between both countries. First aim is road infrastructure. We have been given the influence that the western corridor has already been built, the central corridor something is being built, and the eastern corridor is already we are using the existing road network. Please try to tell me, like in the case of RCD, where is the CPEC highway? I want to know that. That's my priority. First, that's a question mark. آپ دیکھیں کہ گریجولی پنجاب میں تو آلریڈی موٹر ویز بنے ہوئے تھے، پھر سندھ کو پنجاب سے لنک کیا گیا ہے، KPK کے ساتھ بھی ہے. Balochistan is a difficult terrain. It needs a huge investment and lot of time to fulfill that. Then Mazar ke saath we have little security issues also. They say you have the best roads in Balochistan. I don't know, people say. No, اب میں اس کی برائی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو ایک ڈیولپنگ موڈ میں کسی ایریا کو کمیونیکیشن چاہیے ہوتی وہ ابھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو وہ جس دن ہوگا تو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اب ایک میں why I want to stick to this is because as you can recall, میں ناظرین اس لیے یہ باتیں ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تقریباً 12 سال ان چیزوں پر ڈسکشن کی ہے، اور ظاہری بات ہے میری ان کے ساتھ بڑی گرما گرم بحث ہوئی ہے. کبھی یہ جیت گئے، دوسری کبھی یہ اور پھر دوبارہ جیت گئے. میں اپنی بات جیت کی بات کروں گا نہیں، ہمیشہ یہی جیتے. لیکن میں نے یہ ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ رٹو ڈیرو سے جو آپ نے سڑک نکالنی تھی وہ کہاں ہے سر؟ پلیز مجھے سمجھائیں نا، مجھے ملی نہیں نا، میں ڈھونڈتا رہا مجھے ملی نہیں ہے. وہ مجھے بتائیں کہ وہ جو رٹو ڈیرو ڈیٹور تھا وہ کہاں پر ہے؟ جی ہاں، وہ دیکھیں کافی گوادر سے تو کافی بنا ہے، بیچ میں بنا، دیر از لٹل پیچ، کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس دن حالات سازگار ہوں گے اور گورنمنٹ سے ایک مجھے بات کہنے دیجیے جو دیکھیں ایک مس میچ ہوا ہے اس کے اندر سی پیک کے لیے کہ گورنمنٹ نے بگننگ میں پرائیویٹ سیکٹر کو جو انکارپوریٹ کرنا چاہیے تھا نا وہ نہیں کیا کسی بھی لیول پہ. نو ڈاؤٹ اگر چائنیز کمپنیز آئی ہیں وہ بھی پبلک سیکٹر کمپنیز تھیں، چائنیز کمپنیز آئی ہیں وہ پیور پرائیویٹ نہیں تھیں، ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی. تو پرائیویٹ سیکٹر اگر ہوتا تو وہ بڑا پازیٹیو ہوتا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو ملٹیپلائی کرتا ہے بزنس کو. گورنمنٹ تو ایک پروجیکٹ بنایا بس ختم کر دیا، پھر دوسرے ان میں سے کسی نے اسیسمنٹ ہی نہیں کی. تو آپ مجھے ایک بتا دیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی ایک اسیسمنٹ کی ہو سی پیک پروجیکٹ کی. I would like to hear about it. دیکھیں ہماری پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اتنی انڈلجڈ ہے اپنے پریزنٹ سسٹم میں کہ they don't want to get on. اب گوادر میں جو سب سے بڑا زیادتی ہوئی، ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس چکے، پورے پاکستان سے ایک وقت پورے پاکستان سے لوگ آئے، ایسے حالات میں آئے کہ لوگ رات کو گوادر میں اوپن لینڈ میں فٹ پاتھ پہ سوتے تھے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بورے ہوتے تھے، سیک جن میں کیش ہوتا تھا. وہاں لوگوں نے معذرت کے ساتھ میں پہلی بات کہہ چکا ہوں، لوگوں نے مٹی میں پیسہ ڈالا وہاں پہ.
دے تھاٹ کہ ہم بس 1 ایکڑ زمین لے لوں میں، 10 لے لوں میں، 100 لے لوں، بس اس میں مٹی میں ڈالا کہ شاید یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا گولڈ. اٹ نیور ہیپنڈ. بہت بڑے بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی، کہ جنہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے 1500 ایکڑ کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن nothing happened. ہاں where is that? Who was to give the direction? Government is to be blamed. My innocent question. Government should have given them a direction کہ لیں this is the feasibility، اتنی پرسنٹ لینڈ انڈسٹری کو جانا چاہیے، اتنا پرسنٹ ٹریڈنگ کو جانا چاہیے، اتنا پرسنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونا ہے. وہ بلو اکانومی واز دا موسٹ سوٹیبل اکنامک سسٹم ان گوادر. میں آپ سے سیدھا سوال پوچھوں گا بھائی، ہمیں تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلی دفعہ چھوڑ دیں اسے گوادر کے زمین کا اشتہار کب دے گا، میں نے وہ چھوڑ دیتے ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ یہ ایڈورٹائز اسکیمز دیکھی ہیں نا، میں نے مشرف کے دور کے اوائل میں دیکھنا شروع کر دی تھی کہ جی گوادر یہ بن جائے. آئی تھنک اٹ واز فرسٹ ٹائم ہی وینٹ دیئر واز 2004 when he with all the pomp and show. جب وہ 2004 میں وہاں گئے نا، اس کے بعد ایسا بوم آیا اس میں. لیکن سر 20 سال آگے جنریشن بدل چکی ہے، بچے جوان ہو چکے ہیں، جوان بوڑھے ہو چکے ہیں. کہاں ہے ہاؤسنگ انڈسٹری وہاں کی؟ ساری زمین تو بیچ دی یا نہیں بیچی، جو بھی کچھ نہ کچھ تو بنایا. ویئر از دیٹ ڈیولپمنٹ؟ جو کروڑوں روپیہ لوگوں نے پمپ کیا وہ کہاں پر ہے گوادر میں؟ آپ کو دکھتا ہے آن گراؤنڈ؟ میں علی بھائی آپ سے یہی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ یہ ڈائریکشن کس نے دینی تھی؟ ہو از ایٹ فالٹ؟ ہو از ریسپانسبل؟ سر جی ڈی اے کو اپ گریڈ کیا. کس کو بلیم کریں گے آپ؟ جی ڈی اے کو اپ گریڈ کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے جی ڈی اے کو اپ گریڈ کیا. جی پی اے بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، تمام ادارے موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی اور اس ریجن میں. ابھی اس کو چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے. آپ پچھلی دفعہ کہہ رہے ہیں پانی کا پرابلم آ رہا ہے. ابھی یہ اس کے اوپر میں آ رہا ہوں. دیکھیں انیشل رپورٹس بنی، فیزیبلٹی بنی کہ گوادر کے قریب میناری ڈیم ہے، آپ پائپ لائن لگائیں اور گوادر میں، لیکن لوگوں نے ریجیکٹ کیا. آج 20 سے 25 ہزار روپے کا ٹرک ملتا ہے لوگوں کو، پانی آتا ہے گوادر کے باہر سے. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکشن کس نے دینی تھی؟ یہی گوادر تھا کہ آج گوادر، اب معذرت کے ساتھ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے کہ گوادر کو تو الیکٹریسٹی ایران دے رہا ہے. بھائی ہر جگہ تو آپ نے یہ اپنا گوادر کے پلاٹ بیچ رہے تھے. میں آپ کو اگلے دن، بلکہ آپ نے میرے خیال ایک دفعہ آپ ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، میں ایک کسی سے ملنے کے لیے گیا تو وہ مجھے گوادر کی فائل بیچ رہے تھے. تو سر آپ مجھے بتائیں وہ کیا کروں؟ وہ ویسے ملک سے جا چکے ہیں وہ موصوف جو مجھے بیچ رہے تھے یہ چیز. لیکن I'm really I'm sorry I'm being a bit jovial today. لیکن بات یہ کہ سر آپ کو سمجھنی پڑے گی بات سردار صاحب. پہلے 5-6 سال کا گیپ تھا، اب 20 سال گزر گیا. آپ کے ساتھ پروگرام کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا، مجھے کبھی کبھار کیلنڈر دیکھ کر اپنی عمر کا بھی اندازہ لگانا پڑتا ہے. ایک افسوس کن بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں گوادر میں ایک بڑا 5 اسٹار ہوٹل بنا تھا، 2 اور بہت سٹینڈرڈ کا ہوٹل بنا، بہت زیادہ. جی جی نہیں، ایک تو چائنا نے بنایا اپنے فری زون کے اندر ہی، لیکن اس سے اوپر آئی تھنک اٹس ناٹ اپروپریٹ اس کا نام لوں، تو وہ بہت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. ٹھیک ہے، آج وہ آئی ڈونٹ، اللہ کرے وہ سروائیو کر جائے، بٹ اس کا سروائیول پرابلم ہو گیا. مجھے ایک بات کہنے دیجیے گا، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اس بات کا. دیکھیے میں نے آپ کے ساتھ الفاظ ایشو کیے، عرض کیا کہ گوادر میں تقریباً 125 میگا واٹ بجلی ایران سے آتی ہے. ابھی تو اعلان ہو گیا کہ جو بھی ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا 25% ٹیرف ہوگا. اب اس پاور کا کیا ہوگا؟ یہ پاور کنٹینیوس رہے گی؟ اگر کنٹینیوس رہے گی کس ریٹ پہ رہے گی؟ تو یہ بڑے لکوناز ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. تو گورنمنٹ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ. یو ہیو ٹو ریمین وائبرنٹ. آپ صرف دن میں ہمارے منسٹر صاحبان، ہمارے چیف منسٹر صاحبان آدھا دن اپنا تقریروں میں اور فنکشنز اٹینڈ کرنے میں لگا جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے میں وہ کب ٹائم لگاتے ہوں گے. دیکھیں سر، آپ کی جو باتیں ہیں ان سے پھر یہ واضح ہو رہا ہے کہ میں جو شروع سے کہتا رہا ہوں وہ صحیح ہے.
وی شوڈ ہیو ڈیولپڈ اے پراپر پلان. ایک باقاعدہ اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی چاہیے تھی, انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے تھی, اور وہ قطعی ان لائنس پہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو ہم نے ڈیولپ کی. نمبر 2, آئی تھنک کہ آپ نے اس میں مجھے کافی حد تک کلیئرٹی دے دی ہے کہ ایکسکلوسیو روڈ انفراسٹرکچر جو کہ سی پیک کے لیے بننا تھا وہ بھی پینڈنگ ہے, ایکسکلوسیو نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ایگزسٹنگ جو ہے وہ ہے. آئی وانٹ ٹو نو واٹ از دا ایکسکلوسیو روڈ انفراسٹرکچر, اور انفارچونیٹلی ابھی تک مجھے نہیں پتا ریل کے لیے جو مختص کیے گئے تھے اراؤنڈ 2 to 3 بلین ڈالرز, کہ جی ہم 2 to 3 بلین ڈالرز کے اندر پورے اپنے ریل سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے. آپ کو پتا ہوگا چائنا از ون آف دا بیسٹ ریل سسٹمز رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ, after a couple of countries I think in Europe and perhaps in Japan. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ کچھ لوگ تو اس کو بھی سرپاس کرتے ہیں, کہتے ہیں چائنا کا بیسٹ سسٹم ہے. I don't know whether you would endorse that or not, لیکن with the number of trains that are working there, آپ نے کون سی ایکسکلوسیو ٹرین نیٹ ورک بنایا ہے سی پیک کے منصوبے کے تحت؟ مجھے یہ جاننا ہے سر, پلیز, آئی وانٹ ٹو نو. دیکھیں یہ تو ابھی تک سننے میں ہی آ رہا ہے کہ ریل ٹریک بھی نیا بنے گا فاسٹ ٹرین کے لیے, فاسٹ ٹرین بھی بنے گی, اور ابھی وہ کے پی کے پنجاب اور سندھ تک بات ہو رہی ہے ریل ٹریک کی. ابھی بلوچستان کے ریل ٹریک کا کوئی خاطر خواہ ذکر نہیں ہوا. دس از مسٹ فار یو. آپ کو آج کے دور میں آپ پیسنجر, آج کے دور میں آپ کو پیسنجر جو ہے وہ پھر بھی ایئر پہ چلا جائے گا, پیسنجر پھر بھی آپ کو. تو چائنا ریل میں اتنا کیوں انویسٹ کر رہا ہے؟ چائنا تو اپنے ملک میں ریل نیٹ ورک پہ بہت انویسٹ کر رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں تو یہ ہماری پرائورٹی پہ ہے نا, ہمیں چائنا کو کیا دیا ہوگا پرائورٹی میں. اب دوسرا یہ کہ سر آپ کو پتا ہے سب سے بڑا جنکشن انہوں نے بنایا ہوا چائنا میں, جہاں تک میرا خیال ہے, میں غلط ہوں, سب سے بڑا جنکشن انہوں نے, جنکشن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی پٹریاں ڈالی ہوتی ہیں ایک ٹرین اسٹیشن کے ساتھ, جو کوئی کہیں جا رہی ہے, کوئی کہیں جا رہی ہے, کوئی جا رہی ہے. آپ نے اس کے ایریل شاٹ ضرور دیکھے ہوں گے. میں عرض کروں بڑی امپورٹنٹ, اب دیکھیں صرف ایک ریکوڈیک کے لیے, اور فورن کنٹریز کو یہ معلوم ہے, ہمیں چھوڑ دیں, ہم لوگ تو وی لیو ان فولز پیراڈائز, لیکن انہوں نے بہت سے ملکوں نے آفر کیا ہے کہ جی آپ ریکوڈیک سے جو آلریڈی انٹرنیشنل لیول کا ریل ٹریک تو بچھا ہوا ہے چمن تک, اور کوئٹہ سے تفتان تک ایران کو جوائن کرتا ہے, پھر یہ کراچی آتا ہے, تو انہوں نے آفر کی ہے کہ ریل ٹریک کو اپ گریڈ کرنے کے لیے فرام دالبندین, فرام ریکوڈیک ٹو کراچی, دے آر ولنگ ٹو پے منی, اس کو اپ گریڈ کر لیں آپ. دے ریئلائز, کیونکہ ان کی کمپنیز نے آنا ہے تو ان کو پتہ ہے ہماری کمپنی کو مشکلات نہ ہو, they want to do it. لیکن ہم اس چیز پہ نہ سوچیں. وہ حیران کن بات ہے. میں کئی دفعہ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ کئی چیزیں جو ہمیں سیریس لینی چاہیے. بجٹ نہیں ہے نا ہمارے پاس. دیکھیں اور کاموں کے لیے بجٹ ہیں آپ کے پاس, اس کا جواب آپ مجھے دے دیں. دوسرے کام تو چل رہے ہیں نا. مشکل سوال ہے, اس کا کیا جواب دوں میں آپ کو. دوسرے کام جب چل رہے ہیں تو آپ پرائورٹیز کو سمجھیں. فیوچر آف اکنامکس, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ ڈیولپمنٹ. اچھا ایک اور سوال پلیز. سی پے کے تحت آپ نے فلڈ گیٹس کھولے اس ملک کے اندر مشینری امپورٹ کے, کہ جی ہم فیوچر فیکٹری آف دا ورلڈ بنیں گے, وی آر دا نیکسٹ کوریا, وی آر دا نیکسٹ. ان فیکٹ somebody said that چائنا اپنی ساری انڈسٹریل پروڈکشن پاکستان میں شفٹ کر دے گا کیونکہ لیبر اس کے یہاں بہت ایکسپینسو ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن ابھی بھی پاکستان چائنا سے بہت بڑی تعداد کے اندر سامان امپورٹ کرتا ہے. اگر آپ چائنا کے اسٹیٹس دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن ناظرین میں آبجیکٹیولی ہر چیز کو لے کر چلتا ہوں. آبجیکٹیولی یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ایک پروجیکٹ آیا تھا اس کے خد و خال تھے, ہم نے بہت اس پر کام کیا, اتنے پروگرامات کیے. لوگ کہتے ہیں یار آپ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ. میں کہتا ہوں نہیں بھائی دیکھو اتنے پروگرامات کیے, یقین کرو میرے خیال سے 3 یا 4 سال میں نے اور کوئی پروگرام کیا ہی نہیں. شروع کریں سی پیک, ختم کریں سی پیک, شروع کریں سی پیک, ختم کریں سی پیک. اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے آئی گاٹ فرسٹریٹڈ, میں نے بھی ظاہری بات ہے اس کے متعلق بات کرنا شروع کی, سوالات پوچھنا شروع کیے. آئی نیور گاٹ اینی آنسرز اینڈ دین آف کورس ایوری ون فارگاٹ اباؤٹ اٹ. آپ بھی بھول گئے, میں بھی بھول گیا. اور اس سے پہلے ریکارڈ تھا جس کے اوپر میری اور سردار صاحب کی بہت بحث چلتی رہی, کیونکہ میں ان کو کہتا تھا کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا اس سے, اس میں جو سونا ہے, اب تو سونے کی ویلیو اور بڑھ گئی مائنڈ یو. سونے کی قدر اب اگر پی کے آر میں دیکھی جائے تو شاید میں تو
زبان پہ ہی نہ آئے میرے, ویسے انٹرنیشنلی جو بھی اس کی قدر ہے 2.5 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کے معنی یہ ہے جو پہلے $300 ارب کا سونا تھا اب وہ $1,000 سے زیادہ کا ہوگا, 1 خرب کا ہوگا. نہیں سر میری میتھمیٹکس تھوڑی سی خراب, نہیں 1 ارب نہیں ہوگا, 1 ارب سے تھوڑا کم ہوگا, لیکن پھر بھی ایک بڑی رقم ہوگی بھائی, ایک بڑی رقم ہوگی. سر وہ $700-800 ارب جو ہے نا سر, وہ آپ جو ریکارڈنگ میں نکال رہے ہیں وہ سر آپ قرضہ اتارنے میں لگا دیں. سر وہ کہاں گئے سر؟ پہلے آپ کہتے تھے نا $300 ارب ہیں, کنفرمڈ ہیں, فلانی جیو اسپیشل سیٹلائٹ سے بتائے ہیں, تو سر وہ دے دینا پلیز, قرضہ اتار دیں, ہم اتنی مشکل میں بتائیں سر پلیز. علی بھائی یہ بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم لوگ, ہماری دونوں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ وہ ٹائم سے پہلے اتنا بڑا پمپ اینڈ شو کر لیتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ بڑی پازیٹیو سوچ رکھتی ہے آگے کہ یار آج خیر سے. ہماری ابھی بھی دعا ہے کہ وہ ہو جائے, لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ پروجیکٹس ہیں, اس میں بڑی لمبی ایکسرسائز چاہیے. آپ کو پتہ ہے انیشل سروے ہوتے ہیں, پھر گراؤنڈ ورک ہوتا ہے. سر نئی لے کے آتے ہیں آپ, کبھی کہتے ہیں تربیلا ڈیم کی سطح میں سونا نکل آیا, کبھی کہتے ہیں چنوٹ میں سونا نکل آیا, ریکوڈک میں 300, نہیں یہ اب بات ہے ریکارڈ پہ, یہ بھی تھے اس دن جب پہلی دفعہ اس کا اعلان ہوا ہے. میں نے ان کو بلایا تھا جس دن پہلی دفعہ اس چیز کا اعلان ہوا, میں بھی کافی پرانا ہوں بھائی, تو میں نے ان کو بلایا تھا, انہوں نے اس کی اسیسمنٹ کی تھی. خیر انہوں نے تو کافی کنزرویٹو اسیسمنٹ کی تھی, لیکن سر اب سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا نا, یا اب آپ اس سے بھی انکاری ہو جائیں گے, تو وہ دین ہے وہ مجھے چاہیے, مطلب قوم کو چاہیے. لیکن یہ تو آپ دیکھیں ابھی تک تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ جب اور نکلے گا ریکوڈیک سے تو وہ پروسیس کہاں ہوگا. ایکسپورٹ پروسیسنگ لکی کنٹری تو وہی ہوگا یا پروسیسنگ جہاں ہوگی. اب میرے اللہ جانتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نے کیا ڈیسائیڈ کیا, یہ کمپنی نے کیا بتایا کہ ہم اور نکال کے کہاں لے کے جائیں گے. بیکاز آئی نو پروسیسنگ ان پاکستان از اے ویری ویری ایکسپینسو پروپوزیشن. سینڈک کا کہاں گیا؟ ریکوڈک کو چھوڑ دیں, سینڈک تو بہرحال وہ پورا چائنا کے کنٹرول میں اور وہ لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ اب اس کی باقی چیزیں کیا ہیں. سینڈک, ایک سیکنڈ, سینڈک از آلسو کاپر مائن similar. Yes, it is. In copper mine usually we find other metals also, just like Yes, Ricodic is silver also and gold also. just like Ricodic is also a copper mine. I think it's not predominant. Ricodic is high valued. Yeah. تھوڑا فرق ہے اس کے اندر سینڈک کے اوپر. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اس میں, کیونکہ اس پروجیکٹ میں دونوں کے لا شامل ہوتے ہیں. کہیں ٹیکسیشن ہے, کہیں لینڈ ریونیو ہے, یہ تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ پروسیس اگر نہیں ہو سکتے تو پھر اس کا مطلب ان کو کہیں اور پروسیسنگ فیسلٹی میں لے جانا پڑتا ہے نا, جہاں کو لے جائیں گے, باہر لے کے جائیں گے. انہوں نے ڈکلیئر کیا یہ بات, کوئی چھوٹی بات نہیں کی انہوں نے بالکل ڈکلیئر کیا. لیکن پازیٹیو نوٹ پہ ریکوڈیک از پروگریسنگ. ابھی بیچ میں ان کے جو سی او تھا who was in love with Recordec, who was in love in پاکستان, وہ ان کو چینج کر دیا گیا, بورڈ نے چینج کیا, ان کا انٹرنل میٹر ہے. لیکن اس کی جانے کے بعد بڑی کیسا آرائی ہوئی, لیکن انہوں نے کلیئر کیا کہ جی ہماری بڑی ہیوی انویسٹمنٹ یہاں. How did you get funding from an international organization for it? یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. پچھلے دفعہ آئے تھے, آپ نے بتایا کہ ایک میکانزم ہے. اب تو دیکھیں یو ایس ایگزم بینک جو ہے اس نے کلیئر کہا ہے کہ اپ ٹو یو ایس گورنمنٹ نے, اب ان کی ایکٹنگ یا جو چارجیں ہیں انہوں نے امبیسڈر انہوں نے یہ بتایا کہ جی اس میں وہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے ایگزم بینک کے تھرو ولنگلی اپ ٹو $2 بلین جو ہے وہ اس کو مینس اف یو نیڈ اے مشینری, یو نیڈ این اکوپمنٹ, یو نیڈ ٹو نو ٹیکنیکل ہونا. اور کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی ڈپلومیٹ نے یہ بولا کہ اس کی بیسس پہ یہاں 7,000 اور یو ایس اے میں 6,000 لوگوں کو نوکری ملے گی اس پروجیکٹ کی وجہ سے. دیٹ مینس میری سمجھ یہ آتا ہے کہ شاید یہ اور یو ایس اے میں جائے گی. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو سمندر کی سرفس کے نیچے منرلز ہوتے ہیں, ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر جگہ ہی منرلز, کہیں سرفس منرلز ہیں, کہیں زمین کی سطح کے نیچے ہیں, کہیں بہت زیادہ گہرائی پر ہیں. تو سمندر کی سطح کے نیچے بھی منرلز ہوتے ہیں رائٹ, کیونکہ تیل بھی ہوتا ہے وہاں پہ. تو ابھی یہ جو ری ڈرا ہوئی ہیں ہماری باؤنڈریز, اس کے بعد پھر آپ کے پاس بہت ساری جگہ آئی ہے, کچھ شیلو ہے, کچھ ڈیپ ہے.
پاکستان کے جو پاکستانیوں کو زیادہ تر نہیں بتایا گیا، لیکن بہت ساری جو پلیٹس ہیں نا دنیا کی، جو the world is like an egg, right? And when you break an egg shell، اگر آپ نے ابلا ہوا انڈا دیکھا ہوگا تو اس میں جدھر بھی فشر آتے ہیں وہ جگہیں تھوڑی سی ابھر جاتی ہیں۔ پاکستان ایک یونیک ملک ہے جہاں پر یہ پلیٹس ہی پلیٹس ہیں، اور سمندر کے سطح کے نیچے بھی اسی طرح گہرائی ہے، کافی گہرائی بھی، ناٹ دا میریانا ٹرائنگل بٹ بہت گہرا ہے۔ تو سر بہت جگہیں شیلو بھی ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے ارد گرد بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ جگہیں وہاں ریسورسز نکال سکتے ہیں، نیچرل ریسورسز، تیل چھوڑ دیں، اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری نیچرل ریسورسز ہیں نا۔ بالکل ہوں گی۔ میں 6 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ میں چائنا گیا اور اس میں ہمارا ڈیلیگیشن یو ایس اے بھی وزٹ کر رہا، دونوں کنٹریز میں ان کے جو جیولوجسٹ ہیں یا ان کے جو ایکسپرٹس ہیں بلو اکانومی کے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز بتائی۔ انہوں نے کہا اکراس یور سی اسٹریٹ آف ہارمز ہے، پھر آگے عرب کنٹریز ہیں، کہتے ہیں ان کے سمندر سے پرل نکلتے ہیں، بلیک پرل نکلتے ہیں، اوریجنل نیچرل پرل نکلتے ہیں، وہ یہاں بھی ہوں گے۔ پرل از اے ویری ویری ایکسپینسو آئٹم فار جیولری ناؤ، ٹھیک ہے؟ اس پہ کس نے دھیان دیا ہوگا، کس نے ریسرچ؟ پرل فارمنگ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں۔ پچھلے دنوں دیکھیں کہ یہ دنیا بہت سے ملکوں میں صرف سمندروں میں ڈولفن دیکھنے جاتی ہیں۔ یہ ابھی 1 مہینے کی بات ہے کہ ڈولفن کی پوری فیملی بلوچستان کوسٹ پہ گھوم رہی تھی۔ جی تو اس کو کون ہائی لائٹ کرے گا، اس کو کون سروے کرے گا؟ کہ بندہ چاہیے ہوگا یہ کام کرنے کے لیے، وہ میں کہاں سے لاؤں بھائی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ مشکل کام بتاتے ہیں آپ، آسان کام بتایا کریں جو ہم لوگ کر سکیں۔ آپ بھی ہمیں مشکل کام بتا رہے ہیں جس کے لیے وی نیڈ سم کائنڈ آف پرسن ہو ہیز سو مچ ویژن۔ دیکھیں ویسٹ میں تو یو آر 100% رائٹ، لیکن لائک یو سیڈ دیر آر سو مینی تھنگز۔ اب انہوں نے ایک ایشو ریز کیا بڑا امپورٹنٹ، پرل، اور چائنا کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ آرٹیفیشل پرل فارمنگ بھی بہت ہے، ایک پوری انڈسٹری ہے جس نے شروع میں چائنا کے بہت سارے علاقوں کو پالا ہے۔ ایم آئی کریکٹ؟ بہت سارے چائنا کے علاقوں کو پالا ہے اس نے پرلز نا، وہ لوگ، یہ قدرت میں ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سپی کے اندر ایک جانور پیدا کیا ہے، وہ زخمی ہو جائے وہ خود بخود پھر پرل تیار کرتا ہے، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ قدرت میں کرتا ہے۔ جو آرٹیفیشل کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور آرٹیفیشلی تو انہوں نے اتنا پرل بنایا ہے۔ چائنا والے تو ایسے ماہر ہیں اس کام کے اندر کہ آپ کی سوچ ہے۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں، جیسے انہوں نے کہا کہ ٹورزم، ایکو ٹورزم، اور خاص طور پہ یہ بلو اکانومی سے ریلیٹڈ ٹورزم، میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ آپ لوگ جاتے تو ہیں یا آپ کے کنڈ ملیر گھومنے کے لیے؟ کنڈ ملیر آپ کے یہاں بلوچستان میں ہی ہے نا، کنڈ ملیر، am I correct? And this lady of hope which they say there's some kind of it's just علی بھائی جب سے آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، جو ڈسکشنز ہم نے کی، میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ ہم ٹائم کو ہر سال کو دیکھیں، ہر گورنمنٹ کو گزرتا جا ایویلیویٹ کریں، تو وہ ان کی نان سیریسنس، کیئرلیسنس، ہر میں ایک کسی گورنمنٹ کو یا پولیٹیکل سورس کو بلیم نہیں کروں گا، تو میری ایک سٹیٹمنٹ ہمیشہ ہوتی ہے، دس از لا آف نیچر، آئی ایم ٹیلنگ یو ناؤ، if you don't organize yourself, someone will organize you. Previously we were organized, actually. Previously we were organized by the British, who ruled over us for about 200, maybe 199 years, maybe even more. ہمیں جتنا بتایا گیا, and they organized us pretty well. آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کا جو کینال سسٹم ہے اور جو ریور کا جو فلو کا سسٹم ہے، یہ گورا بہادر نے بنایا تھا پورا، جس کو آج ہم پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے۔ یہ نظام ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ریل کے نظام کے اوپر انہوں نے کام کرتے ہوئے کیا کیا کہ تب سٹیم انجنز ہوتے تھے، ان کو لکڑی کی ضرورت تھی۔ ویژن آپ دیکھیں، انہوں نے یہ چھانگا مانگا پورا مین میڈ فارسٹ بنایا، جسے آپ کہتے ہیں ورلڈ بگیسٹ مین میڈ فارسٹ، یہ گورا بہادر نے بنایا۔ کب؟ 19ویں صدی سے، مطلب جب یو آر انٹرنگ دا 20th century، اس سے پہلے سٹیم انجنز بھی آبسلیٹ ہو گئے، لیکن انہوں نے بنایا۔ آپ کے پورے لاہور شہر کو لندن کے نقشے پہ بنایا، پورے کراچی شہر کو لندن کے نقشے پہ بنایا، ان کے بلوچستان کے شہر کوئٹہ کو کیپٹل بنایا فار کول اینڈ فار مائننگ۔ انہوں نے جتنا اس کو یوز کیا، آپ کو پتا ہوگا، اٹ واز ون آف دا ریچسٹ، دے کنسیڈرڈ اٹ اے پرل ان دیئر اون کلیکشن۔ آپ پڑھیں کوئٹہ کو، پتہ نہیں سردار صاحب مانے نہیں مانے، کوئٹہ کو گوروں نے بنایا تھا جس شکل خد و خال کے اندر آج ہم بالکل ہے۔ آج بھی اگر آپ کیوں بنایا مجھے بتائیں، میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج بھی کوئٹہ میں جائیں مونومنٹ موجود ہے، وہ پری پارٹیشن اینڈ آفٹر پارٹیشن
کوئٹہ میں 2 میگا واٹ کا کول فائڈ پاور پروجیکٹ تھا شیخ ماندہ میں ایئرپورٹ کے سامنے. وہ کول ہماری پہاڑیوں کا یوز کر رہے تھے, کہیں باہر سے امپورٹ نہیں ہو رہا تھا. آج تو وہ پھر بیچ میں اور ایشوز بن جاتے ہیں. They established organized coal market and an organized market for all these things, right? If I'm right. And unfortunately, I don't know why did they shut it. وہ کہتے ہیں ارتھ کوئک کے اندر خراب ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں ارتھ کوئک میں چیزیں گر گئیں اور پھر وہ نہیں, ارتھ کوئک میں نہیں, وہ انوائرمنٹل ایشو بن گئے پھر. تو اب جن کنٹریز میں ہیں کول کے انوائرمنٹل ایشوز, انہوں نے اس کو ایڈریس کیا. آپ کو دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی کول انڈسٹری پولینڈ میں تھی, میں نے خود جا کے دیکھا اس کو. لیکن گریجولی انہوں نے اس انڈسٹری کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ دنیا کے اندر کاربن ایشو آ رہا ہے اور انوائرمنٹل ایشو آ رہا ہے, تو انہوں نے ان کی سپورٹ کی اس انڈسٹری کو اور کہا کہ گریجولی آپ شفٹ کریں کسی اور چیز پہ. ادھر اٹس انفارچونیٹ کہ میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں میرا دل دکھتا ہے کہ یار کوئٹہ آج بجلی کو ترستا ہے, تو یہ تو بجلی ملتی ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, پشاور اور پخاور as it was known in the past when the perhaps at one time it was a fort city. جو آپ ابھی جو جدید شہر کی خد و خال دیکھتے ہیں یہ بھی گورا بنا کے گیا. اس کے علاوہ پاکستان کے متعدد تعلیمی ادارے جن کے اندر آج آپ کی پاکستانی ایلیٹ پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ جی گورا کچھ نہیں کر کے گیا. آج جتنے ایسے بورڈنگ سکولز ہیں, اتنے سکولز ہیں, جتنے او لیولز اور اے لیولز کے لیے جو مانے جانے ادارے ہیں پاکستان کے اندر, یہ سب گورے بنا کے گئے. آپ کا تعلیمی نظام جو او لیول اے لیول کا ہے یہ بھی گورا بہادر کا ہے, اور جو میٹرک کا ہے یہ بھی گورا بہادر کا ہے. یہ سارا نظام بہترین سسٹم گورا آپ کو دے کر گیا ہے. ایسا سسٹم بنا کے گیا آپ کے ملک کے اندر کہ آپ کی سوچ. اور اس سے پہلے یہ مانتے نہیں ہیں لوگ, ایک پشتون تھا جس کا نام تھا شیر شاہ سوری, اور لاجسٹکس کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے وہ, ہے نا سر. اس نے بنائی ہے آپ کی جی ٹی روڈ. اور احمد شاہ بابا کے بارے میں تو میں بات نہیں کروں گا, وہ آج کل بڑا کنٹینشیس سبجیکٹ بنا ہوا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سر یہ ہمارے ملتان میں بھی ابدالی آپ کو صرف بتا رہا ہوں, ویسے پاکستان میں ہر شہر کے اندر ہی تقریباً ایک ابدالی روڈ ہے. لیکن یہ کہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں احمد شاہ ابدالی کے نام پر ہے, جو احمد شاہ درانی کہلاتے. درانی واز اے ٹائٹل, رائٹ, ایم آئی کریکٹ. میں صرف لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سسٹم سیٹ کر کے گئے ہیں یہاں پہ, بڑی انہوں نے امپرومنٹس کی ہیں. مغلوں نے بھی کام کیا ہے, ایسی بات نہیں, مغلوں نے بھی بہت کام کیا ہے. لیکن یہ کہ یہ میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سر بنی بنائی چیز دی تھی, ایسے نہیں کہہ کہ سسٹم نہیں تھا, سسٹم تھا. ارے بھائی ایک چیز برا نہ ماننا, میں نے پوری ہسٹری کی کلاس لے لی. قوم وہی ترقی کرتی ہے جو اپنی تاریخ کی فکر کرے گی. جیسے انسان ہے وہ اپنی عاقبت کی فکر کرے گا, اپنی پاسٹ کی فکر کرے گا, اپنی ریپوٹیشن کی فکر کرے گا. اسی طرح قوموں کو بھی ہوتا ہے. تو قوموں کی تاریخ کی فکر تو حکومتوں نے کرنی ہے, عام انسان کے پاس تو نہیں, وہ تو پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس ٹو فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ کہ یہ اس قوم کی آخرت کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں فکر نہیں کرتے اس بات کی. سم کی ایشوز دیٹ ور براٹ انٹو ڈسکشن, میں انہی کو تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کرتا ہوں. آج انہوں نے ایک بات کی بڑی اہم, میں چاہتا ہوں تھوڑا سولوشن بیسڈ بھی اسے کر لیں. ان کا 67% آف بلوچستان's اکانومی اسٹل از ایگریرین. پورے پاکستان کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن بلوچستان کے لیے ان کے مطابق ہم آج بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ اکثریتی آبادی ایگریکلچر پہ ریلائی کرتی ہے. کیا ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پر کوئی نئے انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں آپ کے خیال سے سردار صاحب؟ کیا جو وزیر ہوں گے ایگریکلچر کے بلوچستان کے, آپ کے خیال سے وہ کین ہوں گے اس سلسلے میں؟ بالکل لے سکتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کو سب سے بڑا ہے کہ آپ نے کراپ کو امپروو کرنا ہے. ابھی آج کل تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہے کہ آپ سائنٹیفک میتھڈ کم استعمال کریں, پروسیسنگ میں سائنس استعمال کریں, بٹ ناٹ اس کو پروڈیوس کرنے کی نہ کریں, پھر وہ ہائیجینک ایشو آ جاتے ہیں. تو بلوچستان کی فروٹ فارمنگ از فلتی رچ, آئی ایم ٹیلنگ یو. اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کراپ کو امپروو کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, سٹوریج کے لیے اس کو سٹوریج کرنا چاہیے, پروسیسنگ کے لیے. اب پنجاب میں سٹرس ہے, میرا پاپولر سٹرس ہے, آخر جوس فیکٹریز وہاں بھی لگیں, جیم فیکٹریز وہاں بھی لگیں. تو یہی چیزیں بلوچستان میں بھی لگ سکتی ہیں, کیوں نہیں لگ سکتی؟
بلوچستان میں ایک وقت میں آج بھی وہ ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے. اچھا ہم نے بول دیا نا, بڑی انفارچونیٹ بات آپ کو بتاؤں گا, یہ ہمارے ڈسٹرکٹ سرگودا میں ہوتا ہے کنو نا, اور آپ کو حیران کر کے رکھ دوں گا کہ وہاں پر بھی انفارچونیٹلی سر ایگرو انڈسٹریل ریولوشن کی ضرورت ہے. وہاں بھی کول چین نہیں ہے, مسئلے مسائل وہاں بہت ہیں, پروسیسنگ یونٹ کم ہے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر انفارچونیٹلی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ ان میں ویژن نہیں ہے. اتنی ریسورس ضائع کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ کتنا ویسٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اس کی یہی وجہ ہے نا کہ جب تک آپ اچھی بڑی آرگنائزڈ پرائیویٹ سیکٹر کو میں عام پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا, میں فیلڈ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, جو اس سے کنسرننگ ہے, جو نالجیبل ہے, جو ٹیکنیکل نو ہاؤ جس کے پاس ہے, جس کے پاس ریسورسز ہیں, کہ وہ جوائن کرے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وقت ہالینڈ واز ویری کین کہ ہم آپ کو ایپل پروڈکشن میں ہیلپ کریں گے, پروڈیوس کرنے میں. اس کو نہیں, گائے بھینسیں تو بہت اچھی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, ڈیری میں بڑے لوگ ترقی کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, ہے نا, لائف سٹاک. اب لائف سٹاک میں بلوچستان میں it's miserable time for the livestock. I tell you one thing. We have excellent quality of lamb, we have excellent quality of goat, excellent quality of cows, buffaloes, and excellent quality of camels also. لیکن یہ تو کنسرن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں. یو رائٹ. یہ بڑا عام, دیکھیں آپ ہمیشہ آتے ہیں بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ اکنامکس کے اوپر جو ہے نا ان کو کافی ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ یہ بہت تحقیق کر کے آتے ہیں. اور انہوں نے جیسے بتایا کہ لائف سٹاک کے اوپر اتنا انٹرسٹ تھا گوروں کا. اب وہ پھر لوگ برا مانیں گے, ہارس اینڈ کیٹل شو کراتے تھے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے, بہت کین انٹرسٹ لیتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ڈکلائن دیکھا ہے. لیکن یہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ پنجاب میں کافی پروگریسو لوگ ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی تو میں اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتا, لیکن لینڈ اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے یہاں اینیمل ہسبینڈری کے لوگ ہیں انہوں نے بہت وہاں ترقی کی ہے. فشریز کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں گا سردار شوکت صاحب کے پنجاب کے اندر لوگوں نے فشریز میں بڑا انٹرسٹ لیا, اس کے باوجود کہ بڑا مشکل تھا, لیکن جو زمین سیم اور تھوڑ سے متاثر تھی انہوں نے بہت وہاں فش فارمز وغیرہ بنائے. کیا بلوچستان کے اندر بھی فشریز کا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیں گوادر, پسنی, جیونی, ڈام, یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ میجورٹی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے فشریز ہے, یہاں پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اب لوگوں میں ہیچریز بھی آ رہی ہیں لابسٹرز کے لیے, کریبس کے لیے, وہ بھی آ رہی ہیں. لیکن ان کو جو فشری سیکٹر ہے اس کو ماڈرنائز کرنے میں اچھی بوٹس دینا, اچھی کولڈ سٹوریج بنانا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کا اس طرف خیال نہیں ہے. اچھا یہ بھی ناظرین پاکستان کے اندر ایک تاثر ہے, میں کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میٹھے پانی کی مچھلی جو ہے زیادہ مزیدار ہوتی ہے اور سمندر کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے ناظرین, ہر چیز کا اپنا ذائقہ اور لذت ہوتی ہے. میں یہ بول دوں کنو زیادہ مزیدار ہوتا ہے, سیم مزیدار نہیں ہوتا, یہ اس طرح کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اور یہ کہنا کہ فلانی چیز کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, فلانی چیز کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. ساری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہوگا سمندر کا کیونکہ رقبہ بڑا ہے, سی فوڈ کی کنزمپشن زیادہ ہے, اور سی فوڈ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے بلو اکانومی کے اندر. اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں سٹنٹڈ گروتھ اور نیوٹریشنل ویلیو کی بڑی کمزوری ہے. تو پتہ لگ گیا اب اس بات کا. اس کے معنی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مچھلی کی پروڈکشن بھی ہونی چاہیے اور عوام پاکستان کو ملنی بھی چاہیے. بھائی آپ کے نیوٹریشنل ویلیو بہت لو ہے. شکریہ ادا کروں گا جناب سردار صاحب کا, تشریف لائے. اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی, گوادر کے موضوع پر بھی گفتگو ہوئی. گوادر کے متعلق لوگ بہت ساری باتیں سننا چاہتے ہیں, ظاہری بات ہے. پہلے میرا انٹرسٹ جو تھا وہ زیادہ گوادر کی طرف, کراچی کے مضافاتی علاقوں کے اندر جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر, پنجاب کے دیہی علاقوں کے اندر جو کام وغیرہ ہو رہے ہیں اس پر رہتا تھا. گوادر کا ذکر بہت زیادہ آتا تھا, لوگ پوچھتے تھے سوالات مختلف نوعیت کے. پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی, کیونکہ پاکستانیوں کی توجہ کبھی ایک چیز پر رہتی نہیں, آج ادھر تو کل ادھر اور پھر کہیں اور. تو اگر آپ لوگ فوکس چلتے ایز اے نیشن, میں آپ کو بھی بتا دوں گورنمنٹ کو, ظاہری بات ہے آئی کی ناٹ ایکسکلوسیولی بلیم گورنمنٹ, اب مجھے عوام کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان سب کا جو کمبینیشن ہے, دے ہیو بین جمپنگ فرام ون پلیس ٹو اندر.
اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ کوہرنٹ قسم کی اپروچ ایک ایشو کو ریزالو کرنے کی وہ ہمیں دیکھنے نہیں آئی، اور خاص طور پہ اس کا فائدہ ہونا تھا بلوچستان کی اکانومی کو، کیونکہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے اس کے اندر بلوچستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ یہاں پر تمام فوکس اس پہ چلا گیا کہ کس طرح انویسٹمنٹس یہاں لائی جا سکتی ہیں، اس میں پھر یہ کہ ساری کی ساری انویسٹمنٹس گوادر پر فوکس ہو گئیں، تو سی پیک کا جو مجموعی منصوبہ ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں رہی۔ پھر بات یہ شروع ہو گئی کہ گوادر کے لیے جو مختلف سڑکیں بن رہی ہیں وہ کہاں سے گزریں گی اور کہاں سے نہیں گزریں گی، وہ گزری کہیں سے بھی نہیں، لیکن اس پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہا کہ یہاں سے گزر جائے تو زیادہ اچھا ہے، وہاں سے گزر جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور جبکہ وہ سڑکیں تو بنی نہیں، ہم تو اپنے ایگزسٹنگ روڈ انفراسٹرکچر کو امپروو کرتے رہے۔ پاکستان کو بہت سارے میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے، کمیونیکیشن کے پروجیکٹس کی ضرورت ہے، ارسپیکٹو کے مستقبل کے اندر یہ بڑے منصوبے یا میگا پروجیکٹس اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، ہمیں اپنا یہ معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ملک کی معیشت آگے بڑھے۔ وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔